جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی صلی اللہ محمد وعلی آل محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ کے فضل سے اور کرم سے ہم لوگ سورہ سبا شروع کی تھی اور اس کی پہلی 10 آیات کی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم۔ میں نے 11ویں بھی شامل کر لی تھی، 10ویں اور 11ویں، کیونکہ یہ داؤد علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی۔ اور پھر اس کے بعد آگے سلمان علیہ السلام کا قصہ تھا، تو پھر میں نے اس کو سلمان علیہ السلام والے پارٹ کو روک دیا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھوڑی اور اسٹڈی کرنی چاہیے۔ بہرحال آج جتنا موقع ملا اس میں جو 2 یا 3 آیات میں میکسیمم کور کر پایا اپنے تفسیر کے مطالعے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے اس کے بعد کہ جو اس میں جو ہم سے جو سیکھنے کے لیے جو میسیجز ہیں، جو سبق ہیں ہمارے لیے، اسباق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ واضح فرمائے تاکہ ہم ظاہری باطنی طور پہ ان پہ عمل کر سکیں۔ تو میں ان کا ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، 10 11 12 13 اور 14 کا، اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز اور میسیجز ہیں۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ ہم نے حکم دیا ہے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندو تم بھی، اس اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تو کامل کشادہ زرے بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، اور تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو سلمان کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور بعض جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ جو سلمان چاہتا جن اس کے لیے وہی بنا دیتے، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن، اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ پھر جب ہم نے سلمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے ان جنوں کو زمین کے کیڑوں کے سوائے کسی چیز نے بھی سلمان کی موت کی اطلاع نہ دی۔ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ قوم سبا کا ذکر آ جائے، جو کہ اگین ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ قوم سبا کے ساتھ جو معاملات تھے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ تو یہ 5 آیتیں، ان کو اللہ کا نام لے کے دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ پہلی آیت کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی اس کو ہم نے تھوڑا سا کور کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ ایک فرشتہ آیا، اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کو آ کے کہا کہ آپ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک کمی ہے، اگر آپ وہ پوری کر لیں تو آپ کا اور بھی اللہ کے نزدیک قرب اور مقام بڑھ جائے گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ جو ہے خود کما کے اپنا گزر بسر کریں، کیونکہ آپ ابھی بیت المال کے خرچے پر چلتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی اس بات پہ، اور وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے، اور 40 دن تک جو ہے وہ روتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فن، اسے کیا کہتے ہیں نا، جو میٹلرجی کا فن عطا کیا۔ میٹلرجی ایک پوری سائنس ہے، جو مطلب جو میٹلرجی انجینئرنگ کرتے ہیں، دیکھنے میں تو لوہا ہے لیکن اس کے اندر جو جو مولیکولر اسٹرکچرز ہیں، آئرن کے، اورس کے، میٹلز کے، اور پھر ان کے بیہیویئرز ہیں۔ یہ اتنی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے نمبر چینج کرنے سے مولیکولر اسٹرکچر میں ایٹمز کے، اور اس میں امپیورٹیز کو مائنر لیول پہ کم کرو تو آئرن پہ کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر آئرن کی اورس کیسے بنتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک ایک ڈیوٹی عطا کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو ڈیوٹی کیا عطا کی تھی کہ آپ نے جو میرا نظام ہے، اس نظام کو دنیا میں جا کے
اس نظام پہ دنیا چلانی ہے، آپ میرے خلیفہ ہیں۔ اور کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ ولی کسے کہتے ہیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پہ مبعوث کیا اور مطلب پیدا کیا، پھر دنیا پہ اتارا، تو وہ آسمان سے گندم کے دانے ساتھ لے کے آئے، پھر ایک لکڑی کا آسا تھا وہ ساتھ لے کے آئے، اس کے بعد ان کے پاس ایک تندور تھا وہ وہاں سے آیا، پھر کچھ لوہے کا سامان وہاں سے ساتھ لے کے آئے تھے جس میں تھوڑی تھی، جس میں پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ جو ہے جب کھانے کی حاجت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ گندم لائیں اس کو بوئیں، اور یہ وہی گندم کی در حقیقت تفاسیر میں آتا ہے کہ جو جس کو کھانے سے منع کیا تھا، اور پھر وہ زمین سے وہ ایک فصل اگی، کاشت اگی، پھر وہ جو لوہا تھا وہ اس کا استعمال انہوں نے کیا، پھر وہ پتھر یا وہ لکڑی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاص لکڑی ہے کہ جب اس کو رگڑتے ہیں تو اسے آگ نکلتی ہے، اور کچھ پتھر بھی ایسے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ تو مالک نے ہی بنایا ہوا تھا در حقیقت، تو آدم علیہ السلام نے جب ان کو رگڑا تو اس میں سے آگ نکلی، پھر اس آگ کے ساتھ اس پانی آگ کو استعمال کر کے پانی اور گندم کو استعمال کر کے آٹا گوندا گیا اور پھر روٹی بنائی گئی۔ اب یہ روٹی بنانے کی جو صنعت تھی اور جو کھانے پینے کا طریقہ تھا جو آج ہم کھاتے ہیں، بریانیاں، حلیمے نہاریاں، اس کی ابتدا اللہ نے کی تھی، آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا یہ سارا کام کہ ان کے ساتھ ایسے کھانے بنا سکتے ہو اور اتنے کمبینیشنز کے ساتھ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ مطلب جو آج انسان کر رہا ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا مقصد روٹیاں پکانا، گھر بنانا تو نہیں تھا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ جو مشن ملا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس سے پیچھے سورہ احزاب کی لاسٹ آیت میں تھا کہ ایک ذمہ داری دی تھی میں نے آدم کو، پہاڑوں پہ اور آسمانوں پہ ایک ذمہ داری رکھی تھی، اور وہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی لیکن آدم نے قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم تو بڑا ہی مطلب ناسمجھ نکلا اس معاملے میں کہ ذمہ داری میری محبت کی اٹھا لی اور دل میں جو ہے اللہ کا پیار، دنیا کا پیار بسا لیا، تو یہ ذمہ داری کس مطلب اس اندھیرے کے ساتھ یہ ذمہ داری تو پوری نہیں ہونی۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے وہ ذمہ داری پوری کی، اس میں پھر انبیاء سر فہرست ہے، اور پھر انبیاء کے ساتھ ان کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ایسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا کے سٹارٹ میں بھی کائنات کی تخلیق سے ہوتے ہوئے پھر داؤد علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ اتنی طاقت کے بعد خلافت اب آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو دور چلا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام تک دور چلا، اس سارے دور کے اندر چاہے وہ کتنے بھی سالوں کا تھا، کیونکہ ہماری جو اسلامک ریکارڈز ہیں اس کے اندر یہ 6000 یا 7000 سال کے ریفرنسز نکلتے ہیں، ویسے میں نے ایک اور کیلکولیشن میں دیکھا تھا کہ 15 سے 20,000 سال کی کیلکولیشن نکلتی ہے، لیکن اب دنیا کا بننا وہ تو سائنٹیفک اور کاربن ڈیٹنگ اور ان ٹولز کے ساتھ لاکھوں سالوں کی ہسٹری نکل آتی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ نظام لاکھوں اربوں سالوں سے تھا، چونکہ یہ ٹائم اور اسپیس اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک صرف فلیش ہی ہے، لیکن آدم اس میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد انجیکٹ ہوئے، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا تھا کہ تم میری ذمہ داری میری مجھے پریزنٹ کر سکتے ہو، تو کہا یا اللہ اپنی کیپیسٹی میں تو ہم اپنا کام تو کر سکتے ہیں، آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر ایک مخلوق، ایک اپنے محبوب کو بنایا گیا جس کو آدم کہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے اپنے پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لے کے آئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص مطلب اپنے محبوب خاص ہیں۔ تو آدم علیہ السلام مطلب یہ جو انبیاء کی جو یہ جو ہماری اسلامک ریکارڈز میں آدم علیہ السلام سے لوط علیہ السلام تک کا فاصلہ آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1500 سے 2000 سال کا نکلتا ہے۔ اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے تھوڑی سی ڈیٹس ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے، پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ یہ بھی کوئی 1000 سال کا فاصلہ نکلتا ہے، تو اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگے پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم تک وہ جو نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو، یا وہ جو بادشاہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، وہ بھی لگتا ہے کہ پوری ایک بڑے کنٹرول پہ، دنیا کے بڑے رقبے پہ اس کا کنٹرول تھا، اور اس ٹائم کے جو لوگ بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہ آدم علیہ السلام سے ہی کی اولادوں میں سے تھے، اور اس وقت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے تھے تو آدم علیہ السلام خود بھی خلیفہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جن بھی تابع تھے، فرشتے بھی ان کے تابع تھے، اور لٹ سے شیاطین کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی الٹے سیدھے کام کرے، اور باقی جو جانور اور زمین یہ سب چیزیں تابع تھیں،
اور اس سب کے ساتھ دیکھنا یہ تھا کہ آدم ان سب کو ظاہری طور پہ اپنے باہر اور اپنے باطن میں کیسے مینج کریں گے، کہ درگزر، معافی اور تمام اخلاقیات کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی جو ذات اقدس ہے اس کا اظہار ہو اس کے خیالات سے، اور یہ نظام کو چلائے۔ تو وہ جو بادشاہت تھی ایکچولی، وہ چلتی چلی آ رہی تھی، وہ خلافت تھی در حقیقت، جو بادشاہت میں کنورٹ ہوگی۔ خلیفہ تو پریزیڈنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی جب آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کے لوگوں کو دی، تو بہت سی قومیں اس وقت پھر صفحہ ہستی سے مٹ بھی گئیں، کیونکہ وہ لوگ اس اتھارٹی کو اپنی ذات کی حد تک استعمال کرنے لگے۔ اس میں پھر آگے چلتے چلتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال بتائی کہ دیکھیں، آپ آپ لوگوں سے تھوڑی سی پاور نہیں، اب یہ قرآن تو قریش اور ہمارے لیے اترا ہے، آپ لوگوں سے تھوڑی سی پاور نہیں سنبھالی جاتی۔ میں آپ کو داؤد کی بات بتاتا ہوں کہ میرے بندوں میں نے داؤد کو کیا عطا کیا ہوا تھا، اور داؤد کی ڈیوٹی کیا تھی۔ اب آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ دنیا پہ اپنے اندر اور اپنے باہر، وہ جو عزازیل کے ساتھ، جو ابلیس کے ساتھ کیا جو مقابلہ تھا، اس میں اللہ کی ذات کو جتانا، اور اس راہ حق پہ چلتے ہوئے اس تمام کمپلیکس بھول بھلائیاں سے ہوتے ہوئے اللہ کی ذات تک پہنچ جانا۔ اور اس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ شیطان نے ابلیس نے کہا کہ مجھے آپ الاؤ کر دیں کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کو ایکسیس کر سکوں، یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ایکچولی جو انسان کے قلب تک جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جب مجھ سے بات کرے گا، کنیکشن بنائے گا، تو میں اوپر کی ڈائمینشن سے اس پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل نازل کروں گا۔ تو دیر از آلویز ون سیکرٹ کنیکشن جو بندے اور انسان کے درمیان میں رہتا ہے، جس میں شیطان تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان اپنے دل کو حوالے نہ کر دے اس کے۔ بہرحال وسافس اور وسوسے شیطان کا کام ہے ڈالنا۔ تو آدم علیہ السلام نے اب یہ پروف کرنا تھا کہ میں گندم کا نہ کھانا تو ایک چیز تھی، اب یہاں پہ آ کے غصہ، انا، تکبر، حرص، ہوس، لالچ، ان تمام چیزوں کو میں ماسٹر کروں گا، اور اپنے اندر کے شیطان کی بھی بات نہیں مانوں گا۔ پھر جب اس کی شیطان کی بات نہ مان کے ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس رستے میں، ابلیس کہتا ہے کہ میں آؤں گا اور اس کو روکوں گا، اور پھر جو خالص اللہ کی محبت کے لیے چل رہا ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ اب انبیاء کا اور اللہ والوں کا، اولیاء کا، علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور ان کی کفالت اور ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، اور سب سے بہتر روزے ان کے تھے، اور فرمایا کہ رات کا ایک ہاف پہر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر سو کے آخر میں دوبارہ اٹھتے تھے، اور بہت شکر گزار تھے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے والے بندوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے قرآن میں۔ عبد منیب تھے، رجوع کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے، اور ان کے گھروں میں شکر کی ایسی ترتیب تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آئے گا کہ اے داؤد، اے آل داؤد شکر کرو کہ جو اللہ نے تم پہ فضل کیا، تو ان کے گھر میں ہر وقت بچوں اور عورتوں کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی کہ وہ لگاتار نماز اور ذکر اور تلاوت اور جو بھی معاملات تھے وہ لگاتار چلتے رہتے تھے ان کے گھر میں۔ تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک کمپنی ہے ذکر اذکار کی اللہ والوں کی، پوری جو آل داؤد تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک پوری کمپنی ہے، جیسے آج آپ کہتے ہیں نا کہ یار ایک امیوزمنٹ پارک ہے، یہ ایک جناب یہ آرٹ گیلری ہے، ایسے لگتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا ایک چلتا پھرتا دریا ہے، مطلب آل داؤد، آل سلیمان، ایسے ہی وہ، اور یہ سب ہوتا، اور یہ سب آ کہاں سے رہا تھا؟ یہ تمام چیزیں در حقیقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہی ہے، لیکن یہ تمام کٹھے ہو کے اللہ کی ذات نے جو اکمل فارم میں ان تمام چیزوں کا اظہار کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں کیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ آپ کے ساتھ ہوں سونے اور چاندی کے، اور آپ بادشاہ نبی کی طرح زندگی گزاریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے، اور دوسری آپشن تھی کہ سادگی کے ساتھ، فقر کے ساتھ، آپ نے فرمایا مجھے سادگی کی زندگی پسند ہے، یہ کوئی میری امت میں نہ کہے، مطلب کہ ہمارے نبی جو تھے وہ نہیں جانتے میری کیا کیفیت تھی، اور پھر ان کی اوپر، ان کے اصحاب پر، ان کے اہل بیت پر آنے والے جو مصائب ہیں وہ تو فینومینل ہیں، مطلب ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ آپ سب سے زیادہ، مطلب انبیاء میں سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ معجزات، سب سے زیادہ گہرائی،
اور محبت، آپ ہر چیز کی ہائٹ پہ ہیں۔ تو اب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف کی کہ آپ کی نماز، آپ کا شکر، آپ کے روزے سب سے بیسٹ تھے، اور آپ میدان کے جنگ کے میدان میں بھاگنے والے نہیں تھے۔ اب جب داؤد علیہ السلام مصل میں معاملہ کب پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں؟ جب آپ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں ایز اے مرد عورت، آپ پھر معاملات، ہمسایہ، فیملی میٹرز، رشتے، حقوق العباد پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے بہت سی چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ تو اب انبیاء کا بھی شیوا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے، بکریاں چراتے یا سادگی کی زندگی اختیار کرتے، لیکن آ، میرا خیال ہے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آ، تمام انبیاء کی سے ثابت ہے کہ ان کی شادیاں تھیں۔ تو مطلب وہ دونوں اسپیشل کیسز تھے، اور وہ اس کا ایک اسپیشل پرپس تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور آ کے ریکٹیفائی کیا کہ اگر آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے تو دل اللہ سے جوڑنا ہوگا آپ کو۔ آ، اس کا شادی کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دل جوڑتے ہیں، تو یہاں آ کے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے پھر وہ جو پہلا چیلنج تھا کہ آپ نے اپنے اندر کے شیطان کو بھی مینج کیا، آپ نے اپنے اندر آپ نے جو آپ کو اٹریکشنز تھیں ان کو بھی مینج کیا، اور آپ نے سرخرو کر کے مطلب اس وعدے کو پورا کیا جو اللہ سے ہم کر کے آئے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام در حقیقت نبی بھی تھے، اور اللہ کے ولی بھی تھے، مطلب نبی تھے، رسول تھے۔ اب جب ان کو یہ پتہ لگا کہ مجھے کمانا پڑے گا اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک سند عطا کی، مطلب ایک فن عطا کیا، اور جس کو فن میٹلرجی ہم کہہ لیں۔ اب در حقیقت میسج پیچھے یہ آتا ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی کریں گے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے آسانی کر دی، اب ان کے لیے لوہا آٹے کی طرح نرم کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس وقت لوگوں کے پاس شیلڈس تو تھیں ڈیفenس کے لیے، لیکن وہ بڑی وزنی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی کہ وہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ زرہ بناتے تھے، بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں، اور ان کو بڑے اندازے سے جوڑتے تھے۔ اب یہ اسپیسیفک جو اندازہ ہے، جہاں بھی قرآن میں اندازے کا لفظ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے، تو اندازہ مینز اے ایکویشن، اے بیلنس۔ اور جو لوگ کیمسٹری جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب آپ کوئی مرکب بنا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کھانا، جیسے کوئی کچن میں کوئی کھانا بنا رہا ہوتا ہے، تو اگر اس اندازے سے تھوڑا سا ٹائم آگے یا تھوڑا سا ٹائم پیچھے ہو جائے تو کھانے کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو یہ جو ایکوریٹ اندازہ ہے، اب یہ کس سینس میں تھا، کس ایکویشن میں تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، الخلاق، الحلیم، الحکیم، العلیم، ان تمام کے دروازے جب بندوں پہ کھلتے ہیں تو یہ علوم انسان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنسز ہیں، ان کے دروازے بھی اللہ نے انسانوں پہ کھولے، لیکن در حقیقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان سے دنیا کمائی جائے، ان سے گزر بسر کرنا اور فردر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، اس کی معرفت سمجھنا، اس کا مقصد تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کما کے گزارا کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں کیا کروں؟ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا کی، اور پھر یہ زرع بنا کے جو تھے وہ ان کو بیچتے تھے، اور پھر جو زائد پیسہ آتا تھا اس سے پھر غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب یہ ایگزیکٹلی یہ اس آیت کو، اور پھر اس کے اندر ایک دو باتیں اور ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اب لوہا آپ کو اویلیبل کیسے ہوگا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے آخر میں ذکر کیا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ بات کی جائے۔ اب یہ آگے سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز ہیں جو قرآن کی جو ہمیں لیٹسٹ دور کی ٹیکنالوجیز یا سرویز کے حساب سے آپ کو کرنا ہے۔ قرآن کا کچھ پارٹ قلوب اور ایمان اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ چینلز ہیں، جو کہ سٹینڈرڈز ہیں اخلاقیات کے، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ قیامت تک وہی رہیں گی، لیکن کچھ ایکسپلوریشن کے ایریاز ایسے ہیں جو کہ قیامت تک ہر دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر فارم میں ہوں گے، اور ہر وقت اس کے نئے نئے انگ سامنے آتے رہیں گے، اور اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے بائی دا وے، اور یہ آیات اس میں سے ایک ہے۔ اب سیمس لائک لوہا تو ایک یونیک چیز ہے، اب یہ تو نہیں میں آپ کو کہہ سکتا کہ باہر جاؤ سامنے، میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی کہ لوہا کس پہاڑ پہ اویلیبل ہے، مطلب کس جگہ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو فریکوینٹلی لوہا ملے گا، آپ ہاتھ سے پکڑ کے اس کی زرہ بنا دیں گے۔ اگر آپ نے زرہ بنانی ہے تو آپ کے پاس را مٹیریل بھی تو ہونا چاہیے نا، مطلب ایک بندہ اگر آپ کو چاول بنا کے دکھا رہا ہے تو اس کو چاول کی بوری بھی تو پڑی ہوگی، تو اب لوہا کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟
اب سیمس لائک کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو کہا کہ ان کو فالو کرو، اور جب وہ اللہ کا اب ان کا قلب جب اللہ کی ذات کی محبت میں اس سے جو لہریں نکل رہی تھیں، اور ہر چیز کے اندر ایک فریکوینسی ہے، جب یہ فریکوینسی ان پہاڑوں کے ساتھ میچ کر رہی تھی اور یہ فریکوینسی جب ان پرندوں کے ساتھ میچ کر رہی تھی، تو وہ ان سے بات بھی کر رہے تھے، ان کی بولیاں سمجھ بھی رہے تھے، اور وہ ان کو ریپیٹ بھی کر رہے تھے، ایسے جیسے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ اتنی اعلیٰ تعریف ہے کہ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور اس میں پھر جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی وہ ان کی مدد بھی کر رہے تھے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوہا ان کے پاس پہاڑوں نے ہی دے دیا کہ یہ لے جی، یہ لوہا لیں آپ اور آپ زرہ بنائیں، یا پھر آسمان سے اترا ہوگا۔ مطلب آپ لوہے کی زر تو تبھی بنا سکتے ہیں نا کہ جب آپ کے پیچھے را مٹیریل کی فیکٹری ہو، آپ نے وہاں سے آپ نے ایک بلاک لیا آئرن کا، پھر اسے توڑ کے اسے آپ نے زرہ بنا لی۔ تو اب یہ سارا جو میں کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ایک مطلب اس کو ایک ریل ایک اس کو ایک مادہ تصویر میں کنورٹ کرنے کے لیے جو اس کی تصور اور منظر کشی ہے، کہ یہ جو پہاڑ ان کے تابع ہو گئے، سیمس لائک منرلس پہاڑوں میں ہی ہوتے ہیں یا زمین کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اچھا، وہ نازل ان سینس کیا کہ حق ہے، حق سے اس کو تشبیہ دی گئی، اور اس کی یہ بھی انٹرپریٹیشن نکلتی ہے سورہ حدید میں کہ اس سے مراد لوہا ہے اور اس سے مراد لڑائی ہے، ڈفرنٹ اوپینینز ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو منرل اور ہے، کیونکہ آگے تانبے کا ذکر آ جائے، کیونکہ تانبا سلمان علیہ السلام کو میں نے عطا کیا اور تانبا بہا دیا ان کے لیے، تو اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں ان کو لوہا مل گیا، ان کو تانبا مل گیا، مطلب جیسے میں آیا یار، اس کو ہم نے چاول دے دیا، اس کو ہم نے گوشت دے دیا، اس کو چینی دے دی، چلو جی بریانی پکا کے کھا لیتے ہیں، یہ اگر یہی اپروچ ہماری رہے گی تو ہم کچھ نہیں نکال سکتے ان چیزوں میں سے۔ مطلب دیر از اے ٹیکنالوجی، اور وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لوہے کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے میں اور خوشی میں عدل کرتا ہے، اور دوسرا اور پھر دوسری صفت، اگر کوئی بندہ پیسے میں اور غربت میں استقامت اختیار کرتا ہے، اور ظاہری باطنی طور پہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو اس میں سلمان علیہ السلام، اس میں آل داؤد کی سی صفات آ جائیں گی۔ اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال بتا رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سارے اعمال اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں، یہ جڑی ہیں کچھ خزانوں کے ساتھ، جو عبادات ہیں، جو اذکار ہیں، یہ جڑے ہیں کچھ خزانوں کے ساتھ۔ اگر ہم عبادات کو، ان اذکار کو، ان اخلاقیات کو ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو راز ہیں، جو خزانے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس میں فوکس کی ضرورت ہے، لیکن ہم سپرفیشلی اس میں سے گزر جاتے ہیں، اور اس کو کوریلیٹ بھی نہیں کر پاتے اپنے ساتھ۔ تو اب اگر میں اتنی طاقت اور کے بعد بھی عدل برقرار رکھوں، اس کا مطلب ہے کہ اس طاقت کے نشے میں انا کو فالو نہ کروں، اور میں عدل کو برقرار رکھوں، چاہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کیوں نہ کر دی ہو، اور اس کے بعد بہت پیسہ یا بہت غمی کے اندر میں میانہ روی اختیار کروں، کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد میں یہ نہ کہوں کہ جناب میں تو فرعون بن گیا ہوں، اور میں میانہ روی اختیار رکھوں۔ اور اگر میں میانہ روی اختیار کروں، اور تیسری صفت کہ اگر میں ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کروں، یا اللہ کا خوف کثرت سے کروں، یا اللہ کی عاجزی کثرت سے کروں، مطلب اپنے آپ کی جب بھی بات ہو اللہ کو پریزنٹ کروں، اور باطنی طور پہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں آل داؤد والی صفات آ آ جائیں گی۔ اب در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے ہیں امت کو کہ پہاڑوں کا مسخر ہو جانا، پرندوں کا مسخر ہو جانا، یہ ایک مومن کے لیے بہت ایزی ہے اگر اس کے اندر یہ صفات آ جائیں، کیونکہ وہ خلیفہ ہے، اور چھپا ہوا راز یہ ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، اور اللہ نے اس منصب پہ آپ کو ڈالا ہے۔ اور ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات ہیں، اہل بیت کے ایسے واقعات ہیں، کہ جیسے جب وہ کسی جگہ سے گزرے، تو وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تھے، تو درخت سجدہ کرتے تھے، اور پہاڑ سجدہ کرتے تھے، اور ایک جگہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو وہ آیا کہ وہ پہاڑ رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑوں کو جنت جہنم میں جلایا جائے گا، پتھروں کو اور پہاڑوں کو، تو میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تم وہ یہ والے پتھر نہیں تھے، وہ کیبر والے دل ہیں۔ تو پھر مطلب جاندار آپ کو آ کے سجدہ کرتے تھے۔ ایک صحابی کے باغ میں گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کے پیروں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔
تو کہا کہ نہیں، یہ میری امت میں پہلے پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن میں اس کو الاؤ نہیں کر رہا، میں اس کو منع کر رہا ہوں۔ کیونکہ چیزوں کو اس لیول پہ روکنا ہے کہ قیامت تک پہنچتے پہنچتے وہ شرک کی طرف دوبارہ نہ نکل جائے۔ اگر آپ کا ادب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرا بندہ جس کو ادب نہیں ہوگا وہ اس کو کسی اور طرف لے جائے گا، اور وہ باتیں بھی اس میں آگے آئیں گی۔ تو اب داؤد علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں پرندے اور پہاڑ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور ایسے ہی اہل بیت اور صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو پانیوں پر بھی ان کے گھوڑے چلے جاتے تھے، اور اہل بیت میں سے بہت سے آئمہ کے ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تسبیحات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تسبیح عظیم یا ذکر کرنے لگتی ہیں، ایک اس فریکوینسی پہ، کیونکہ آدم کے قلب سے جو اللہ کی تعریف نکلتی ہے یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو یہاں جو تعریف نکلتی ہے اور یہاں جو رنگ نکلتے ہیں وہ پھر مخلوق کو مزہ دیتے ہیں، تو پھر اس کو سب فالو کرتے ہیں، اور یہی توفیق جو تھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبور کی فارم میں عطا کی تھی، کہ وہ نظمیں، وہ باتیں جو ان کے قلب سے، وہ محبت کے ترانے جو نکلتے تھے، اور ان سروں پہ، ان راگوں پہ، یا اس نظم کے اوپر وہ تمام چیزیں اس سے فیض یاب ہونا چاہتی تھیں، اور نتیجتاً تابع بھی تھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کہ اس کو میں کوریلیٹ کرنا چاہوں گا لطائف کے ساتھ، کہ جب انسان نفس کو پاک کر لیتا ہے، اور پھر نفس کو پاک کرنے کے بعد وہ اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر قلب زندہ کرنے کے بعد پھر جب وہ روح تک پہنچ جاتا ہے، اس چھپے ہوئے علم تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو پھر اس سے لوگوں کو حیات مل سکتی ہے۔ اور پھر روح کے بعد جب یہ سر و اخفا، یہ دو اور گہرائیاں ہیں، سر کے اندر اس کا پرپز ہے، اور سری خفی اخفا کے اندر فردر اور اس کے پیچھے ریالٹی ہے۔ تو وہ جو ریالٹیز اندر کی، مطلب قلب، نفس، قلب، روح، سری خفی، سری خفی اخفا۔ اب سرا والا اخفا کا ذکر تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سورہ طٰہٰ میں یا کہیں گزر چکا ہے، کہ میں راز کے راز کو بھی جانتا ہوں آپ کے اندر کیا ہے۔ تو مطلب روح کے پیچھے جو پورا پروگرام ہے وہ سر میں آیا، اور پھر سر کے اندر ایک سر ہے جس کے اندر اس کا پورا، مطلب اس کے پورے انداز ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں، اور اخفا کا مطلب وہ باطنی حقیقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ کھل چکی تھی، اللہ کی ذات۔ تو اب انبیاء ان درجات، ان باطنی گہرائیوں تک ان کے قلوب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب ان کے قلوب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ان کے قلوب اور ان کے کہنے سے معجزات صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے امر کا اظہار ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی امت محمدی بھی اگر اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے قلب کو زندہ کر لے، اپنی روح کی روشنی حاصل کر لے، اور پھر اس راز تک پہنچ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کس لیے ہے، اور یہ تمام اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیض نبوت ہے، یہ فیض نبوت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا، اور اللہ کے اس میں یہ جو قلب کا جو ذکر ہے، یہ آپ کو وہاں تک، اللہ کی محبت تک، یہ اس جگہ تک لے جاتا ہے۔ وہاں جا کے پھر مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو کثرت ذکر کرتا ہے، جو کثرت نوافل کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، اس کا بولنا بن جاتا ہوں، اس کا چلنا پھرنا بن جاتا ہوں۔ اب داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہی معاملات اولیاء اللہ کے ساتھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، یا آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اور ہیں، اور ان کا مقصد معجزات دکھانا، یا ان کا مقصد اپنی شان، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہی بس کرواتے رہے۔ یہی ولی کامل کی نشانی یہی ہے کہ بس وہ اپنے محبوب کی ہی تعریف میں لگا رہتا ہے، اور آ امت محمدی کا بھی یہی در حقیقت کام ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑ اور پرندوں کا تسبیح کرنا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان کے اندر کی جو باطنی معاملات کے ساتھ، اور ایسے ہی معاملات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، اور ایسے ہی معاملات اس امت کے ساتھ بھی ہیں۔ تو مطلب یہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ علوم ہم پہ کھول دیے گئے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کیسے پہنچیں گے؟ ان اندازوں تک، ان کریٹیوٹی کے رازوں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ مجھے اشفاق صاحب کی ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، کہ وہ ویسے تو وہ گزر گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے ان کی اور ہمارے تمام بزرگوں کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ وہ ایک کہانی تھی کہ ایک اسٹوری بتاتے ہیں کہ میں کسی جرمنی میں کسی سائنسی آم، کسی لیبارٹری میں گیا، اور وہاں پہ کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے، تو
میں نے ان سے پوچھا کہ تم ایجادیں کیسے کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ایجاد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس صبح آ کے یہاں پہ بس کوئی میوزک لگا کے رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک دم کسی کو کہیں سے آئیڈیا آتا ہے، اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں اور آپ تو بنی ہوئی چیزیں بنا رہے ہیں نا، کبھی اگر آپ کو بتایا جائے کہ ابھی بیٹھ جاؤ اور چاولوں کے ساتھ کوئی نئی نئی ڈش بناؤ، تو میں دیکھتا ہوں کتنے ٹائم میں کوئی مرد یا کوئی عورت اس میں سے کوئی نئی چیز بنائے گا۔ آپ پیپر لے لیں، کاپی پینسل پکڑ لیں، میں کہوں کوئی ایسی چیز بناؤ جو کسی نے نہ دیکھی ہو، تو 2 منٹ میں کام ٹھس ہو جائے گا۔ تو جو کریٹیوٹی ایکچولی آتی ہے رب کی ذات سے، اور آدم اصل میں وہ آئینہ تھا اللہ کی ذات کی صفات کا، لیکن ان صفات کے پیچھے اس کا مقصد لوگوں کو چیزیں دلانا نہیں تھا، لوگوں کو فن میٹلرجی، لوگوں کو اتنی بہت سے فنون پہلے لوگوں کے پاس تھے اور وہ پھر ختم بھی ہو گئے، لوگ بھی ختم ہو گئے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا مقصد تھا۔ لیکن جو دلوں کے اندھے ہیں، وہ اس میں سے فائدہ یہ لیتے ہیں کہ جی میرا کام ہو جائے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے یہ راز مل جائے گا، مجھے جناب کیا کہتے ہیں نا وہ اسم اعظم مل جائے گا۔ لیکن اس چیز سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے بندے تھے، ان کا مقصد، ان کو یہ علوم اس لیے ملے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اپنا گزر بسر عزت سے کر لیں، لیکن ان کا اصل مقصد اللہ کی ذات ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو پھر یہ فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے نیک عمل کیجئے، اور بلا شبہ میں جو ہے جانتا ہوں اور میں بہت دیکھنے والا ہوں کہ معاملات آپ کے کیا ہیں۔ تو اس آیت کو ریپیٹ کر کے پھر اگلی پہ جاتے ہیں، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی، اور اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندوں تم بھی اس کے لیے آ تم بھی اس کے ساتھ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تو کامل کشادہ زرہیں بنا اور اندازوں کے ساتھ اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب مطلب آل داؤد نیک عمل کرو، تاکہ جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں۔ اچھا، اب آگے ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اب اگین اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ڈونٹ تھنک کہ دنیا میں ایسے لوگ یا ایسے بادشاہ نہیں گزرے جو اتھارٹی کے بعد میرے شکر گزار نہیں تھے، اور ہوا کو ہم نے اچھا داؤد علیہ السلام کی بیٹوں میں سلمان علیہ السلام کا انتخاب ہوا کیونکہ وہ بہت ذہین تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے اس کے پیچھے اس کی ظاہری طاقت یا خوبصورتی میٹر نہیں کر رہی ہوتی، اس کے پیچھے اس کی ذہانت، حکمت، گہرائی، ٹھہراؤ، صبر، عاجزی، یہ پہلو سامنے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریاز تھوڑے سے الگ ہیں۔ اب یہ ایک الگ واقعہ کبھی دوبارہ آگے جب بڑے، جب سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد جب سلمان علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی تو کیسے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر داؤد کے جو بیٹے سلمان ہیں ان پہ میری نواز سے کیا تھے؟ اچھا، ان پہ میری نواز سے یہ تھی کہ اور ہوا کو سلمان کے تابع کیا، اور صبح کا چلنا 1 ماہ، اس ہوا کا صبح کا چلنا مطلب ان کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا، اور 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 شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور بعض جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ جو سلمان چاہتا وہ جن ان کے لیے ہی بناتے، عالی شان عمارتیں، مجسمے اور حوضوں جیسی بڑے بڑے لگن، اور ایک ہی جگہ پڑے ہوئے چولہے یا دیگیں جو جمی ہوئی۔ اے آل داؤد، شکر شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ اب آنیسٹلی مطلب میں پہلے میٹلرجی، لوہا اور اس تمام چیز کو آپ ڈسکس کرنے کے بعد جب آپ سلمان علیہ السلام پہ جاتے ہیں تو ہوا کیا کہ ایک ایک کر کے جو میں نے واقعات گو تھرو کیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سلمان علیہ السلام بھی اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی اپنے بہت شکر گزار، اور ان سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے یہ بہت شکر گزار لوگ تھے، کہ مطلب ان کا ظاہر اور باطن ایسے لگتا تھا کہ واقعی میں اللہ کو ہی پریزنٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو جو سلمان علیہ السلام ہیں، یہ ان کے متعلق ایک واقعہ تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے، کیونکہ یہ اس بادشاہ کے بیٹے تھے جن کی سلطنت مجھے لگتا ہے پوری دنیا پر تھی۔ اب پوری دنیا پر جب آپ کی سلطنت ہو تو آپ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ آف کورس آپ کے پاس کوئی کنٹرولنگ میکانزم ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر آپ کو یا تو ایسی آپ کے پاس کمیونیکیشن موڈز ہوں کہ آپ سب کی خبر رکھ سکیں، ورنہ تو گورنمنٹ آپ کی چلی جائے گی۔ اور سلمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ آ، 13 سال یا 17 سال کی عمر میں ان کو بادشاہت مل گئی،
ان کی والد کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر سلمان علیہ السلام جو تھے وہ قائم مقام بادشاہ اور پھر اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو انہوں نے پھر بڑا میسو کنسٹرکشن کا کام، جس میں جو بیت المقدس کی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کروایا، اور پھر بچپن سے ہی ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملات تھے جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو سلمان علیہ السلام جو تھے وہ ان کو ان کے پاس کچھ ایسے گھوڑے تھے یا کوئی ایسا منظر دیکھ رہے تھے جو قرآن میں آتا ہے، کچھ ایسے اڑنے والے گھوڑے تھے، ایسے ایسے تیز رفتار اور بڑے کمال قسم کے، کہ جن کے ساتھ آپ سفر بہت جلدی طے کر سکتے ہیں۔ اب وہ اڑنے والے تھے یا وہ کوئی ایک ایسی ڈائمینشن کھلی ان کے سامنے جنہوں نے ان کو مست کر دیا، یا ان کا ٹائم گزر گیا ان کو پتہ نہیں لگا۔ تو ان کو پتہ لگا کہ ان کی نماز مس ہو گئی۔ تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں اس اس منظر اور اس نظارے کے اندر میری نماز میں تاخیر ہو گئی۔ تو 2 طرح کی تفاسیر آتی ہیں کہ انہوں نے پھر ان گھوڑوں کو جو ہے ان کی ٹانگیں کٹوا دیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا-سا ہیومن لیول پہ جب میں ہر چیز، جب مجھے غصہ آئے جیسے میں سوچتا ہوں تو ویسے ہی کروں گا، تفاسیر میں ویسے ہی اویلیبل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے نہیں تھا، انہوں نے پھر ان اللہ سے رجوع کیا، جو مجھے لگتا ہے ایک نبی کو زیادہ موضوع دیتا ہے۔ اللہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ یا اللہ، میں مطلب آپ سے آپ کا پیار اور مانگتا ہوں، اور میں مطلب رجوع کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرا دھیان آپ سے ہٹ گیا، اور میں اس شغل کو، اس شغف کو چھوڑتا ہوں یا اس سے منہ پھیرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اور مجھے آپ اپنا فضل پہلے سے زیادہ عطا کیجیے۔ اب یہ بڑی کمال ادا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، سیکھنے والی بات ہے اس میں ہمارے لیے، کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے آپ کو غلطی کے بعد انبیاء، اولیاء کا جو ٹریک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ زمین اور آسمان کے برابر بھی حدیث میں آتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ تم توبہ کر لو سچے دل سے، میں ان سب کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو تو مجھے وہ مخلوق چاہیے جو گناہ کرے، اور میں معاف کروں، کیونکہ میری رحمت کے خزانے ٹھاٹھے مارتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن مومن عاجزی میں استغفار پڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے، عاجزی میں کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل آپ سے ہٹے نہ، آپ کی معرفت کو ہلکا نہ جانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے مطابق استغفار پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرح اللہ توبہ نعوذ باللہ، جب ہم لوگوں کی طرح توبہ مطلب توبہ استغفار کرنے، ہمارا توبہ استغفار کرنا کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت دیدار الہی معراج سے ہو کے آگے ہوئے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھول جاتا ہو اپنے رب کا قرب؟ مطلب بہرحال اللہ کی ذات کی شان، جنت ہی سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر دنیا کی چیزیں سمجھ نہیں آتی، جنت سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے قریب گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل غافل ہو سکتا ہے اور وہ توبہ استغفار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ در حقیقت مومن کی شان عاجزی ہے۔ ایک تو وہ توبہ امت کے لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ آپ واش کرواتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا بھی یہی کام ہوتا ہے، اور پلس یہ عاجزی ہوتی ہے کہ، اور یہ ایک ایک کہتے ہیں نا کہ اور آگے بڑھ جانے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اور آگے بڑھ جاؤں اس عاجزی کے ساتھ، اپنے اس محبوب کی ذات کی گہرائی میں اور غوطہ زن ہو جاؤں، اور وہ گہرائی تو ہر روز ایک نئی وہ گہرائی نہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جب اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف بھی فرما اور ہمیں پہلے سے بہتر بھی عطا فرما۔ ایسے ہی جب آ، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رجوع کیا انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، کہ لا الہ آپ الہ ہو، الا انت اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، سبحانک اتنا پاک جس کو کسی کی ضرورت ہو، الا انت سبحانک انی کنتم، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو پھر خسارے میں چلا جاؤں گا۔ تو کیا شان ہے آپ کی، اور میں اس وقت اپنے اپنے نفس کے ہاتھوں یا کسی سوچ کے ہاتھوں یا شیطان کی وجہ سے میں ایک مسئلے میں آ گیا ہوں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لٹا دیا، ان کی قوم وہ واحد ایک قوم ہے جس کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی پریشانی میں اگر آپ اس دعا سے مدد لیں گے تو آپ کی دعا حل ہو جائے گی، آپ اللہ کی بات سنیں گے۔ مطلب بیس کورٹ میں ہر وقت اللہ اللہ اللہ، جو اللہ ہو یا اللہ آپ کی ذات کر رہا ہے، اس کو پھر جب پریشانی کا اول تو ظاہر باطنی طور پہ تو کبھی پریشانی اس کے اوپر ہو نہیں سکتی، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر آئے، دل ہر وقت اس کی ذات کی طرف متوجہ رہے، لیکن اگر ظاہری طور پہ کوئی معاملات آتے ہیں تو پھر وہ انہی الفاظ سے مدد لے کے بات چیت کر لیتا ہے۔ پر بہت سے لوگ یہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اللہ کا اسم کا ذکر، اس محبت اور اس کی ذات کی طلب والا وہ چھوڑ کے ان وظیفوں اور دعاؤں کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں۔
جب ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ آئے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر ان الفاظوں کے ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات چیت کی، ان کو استعمال کر کے اپنے انٹلیکٹ کو اسٹیبل رکھنا اور اپنے رب سے کمیونیکیٹ کرنا۔ اب عربی تو ان کی زبان تھی، ہماری تو ہے نہیں۔ تو اگر کسی کو دعا نہیں آئی تو یہ نہ سمجھے کہ میرا مسئلہ اللہ سنتا نہیں، وہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے بات کرتا رہے اپنی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا مسئلہ حل فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ وہ سری والاخفا، اور وہ رازوں کے راز، اور وہ الظاہر والباطن ہے۔ تو اب یہ مجھے یقین اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس نے مجھے سن لیا ہے، لیکن ابو آن دیٹ بندہ اپنے جیسے اپنے محبوب اور دوست سے بات چیت کرتا ہے، تو بندے کو اپنے رب سے بات چیت بھی کرنی آنی چاہیے۔ تو یہ وہ حسن ہے کہ ان کی باتوں کو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے بندے ایسے میرے ساتھ معاملات کرتے تھے، یار تم بھی کو سیکھ لو ان سے۔ تو سلمان علیہ السلام جب وہ منظر دیکھ رہے تھے، واپس اپنی بات پہ آتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو لگا کہ ان کی نماز مس ہو گئی یا تاخیر ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں یہ سب شغل چھوڑتا ہوں، یہ گھوڑے اور یہ سارے معاملات، اور مجھے آپ اپنے فضل سے بہتر عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ اب یہ کہانی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ایسے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ نا اسٹوری چاہیے ہوتی ہے، افضل تو یہ ہے سمے نہ بتانا، سن لیا مان لیا، لیکن اب ہوا کو تابع کر دینا ایک نئی ڈائمنشن ہے آنیسٹلی۔ اور آج کی ڈیٹ میں بہت سی انگلش موویز میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ٹیلی پورٹ ہو رہا ہے بندہ، وہ پورٹل کھلتا ہے، وہ یہاں سے وہاں چلے جاتا ہے، وہ یہاں سے اس جہان میں چلے جاتا ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے، یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، آپ اگر میں نے اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا، اب آگے سنیے اس کو، اور ہوا کو سلمان کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا، اور شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اچھا، اب ادھر ہی رک جائیں۔ اگر تیز رفتار گھوڑا بھاگے تو 40 سے 50 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے، اور اگر وہ 30 دن بھاگتا رہے، 1 ماہ لکھا ہے اس کے اندر، اور مہینے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں 30 دنوں کے، اور اس کے اندر پھر ایک دن کے 24 گھنٹے، اللہ کے ڈیزائن ہے یہ سارے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے کا دن، یہ اللہ کا کیلنڈر ایکچولی۔ تو اب ایک بندہ 50 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ ایک تیز رفتار گھوڑے پہ چل رہا ہو 24 آور، تو تقریباً وہ 30 سے 32 ہزار کلومیٹر ایک منتھ میں کر لیتا ہے۔ اور زمین کا پورا جو سرکم فیرنس ہے، پورا گول چکر آپ لگائیں، تو وہ 40 ہزار کلومیٹر ہے۔ سیمس لائک کہ سلمان علیہ السلام صبح کے ٹائم پہ ایک زمین کے کونے سے نکلتے تھے، اور ود ان نو ٹائم، اب یہ تھوڑی ہے کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ایئر ہوسٹس آئے گی، آپ کو چائے پلائے گی، 12 بجے آپ وہاں اتریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کھانا کھا کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے، تو آپ تو ٹریول ہی کرتے رہیں گے، آپ اپنے معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ اور ابھی جب میں اب ان کے تخت کی آپ کو بات بتاؤں گا تو لگے گا کہ یہ مطلب کاش کہ ہم ان چیزوں کو فلموں میں ڈال سکتے، کاش کہ ہم ان چیزوں کو، ان کے ریفرنسز نکال سکتے، ان کی لوکیشنز ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ وہ میٹل کی زریں اب کہاں ہیں، وہ وہ برتن کہاں ہیں، وہ تانبے کی چیزیں کہاں ہیں ابھی دنیا میں، وہ پڑی ہوئی ہوں گی، لوگوں نے چھپائی ہوئی ہوں گی کہ تاکہ مجھ تک اور آپ تک حق نہ پہنچ جائے۔ مطلب اس طرح سے کوئی ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو دنیا میں لوکیٹ کرے ان چیزوں کو اور بعد میں اس کو بتائے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، ڈیڈ سی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ادھر سے عاد کی قوم، عمان میں چلے جائیں قوم سبا، 3600 قسم کی چیزیں ہیں، لیکن پتہ نہیں مطلب ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ان چیزوں کو آن پیپرز لے کے آ سکے۔ آسمان کی، زمین کی اتنی انفارمیشن ہے احادیث میں، قرآن میں، ہم نے کبھی اس کو ریلیٹ ہی نہیں کیا، کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کتابچہ نہیں، مطلب کوئی ایک آدھا بندہ اٹھتا ہے اسلام اور سائنس کے اوپر، اس کے اوپر بھی 3600 قسم کے ایلیگیشنز لگ جاتے ہیں۔ خیر، سلمان علیہ السلام کا تخت اور اس کی ٹریولنگ، تو 1 ماہ اگر گھوڑا بھاگتا رہے تو وہ گھوڑے کی اسپیڈ ہے 40 کلومیٹر، تیز رفتار گھوڑا، سلو جو ہے وہ 30 تک بھاگ لیتا ہے، تو گھوڑا اگر 1 ماہ تک بھاگتا رہے تو یہ 16,000 کلومیٹر سے 32,000 کلومیٹر تک بھاگ سکتا ہے۔ تو ہم اگر سلو لے لیں تو 16,000 کلومیٹر کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے آدھی دنیا پہ ٹریول کر لیا، اگر 40,000 کا پورا سرکل ہے، اور پورے سرکل کے اوپر تو زمین نہیں ہے، پانی پانی ہے، تو اگر زمین کا آپ قطر نکالے، زمین کو اکٹھا کریں، مطلب اسٹریٹ لائن میں دیکھیں، تو ہو سکتا ہے زمین ایویں کوئی 20-25 ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی لمبائی نہ ہو زمین کی، اور باقی 40,000 کلومیٹر کا جو دائرہ ہے پورا زمین کا گولا، اس پہ پانی پانی ہو۔ اور اگر آپ ہوا کی سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو ہوا 4 سے 5 کلومیٹر کی سپیڈ سے لے کے 450 سے 500 کلومیٹر کی سپیڈ تک جا سکتی ہے، جس میں ٹورنیڈوز آتے ہیں، جس میں زمین سے چیزوں کو کھاڑ دیا جاتا ہے، اور ایسی سپیڈ کی
آندھی طوفان چلی تھی عاد علیہ السلام کی قوم پہ، قوم عاد پہ، ہود علیہ السلام کی قوم پہ سوری، قوم عاد پہ چلی تھی۔ اب اگر ہوا 400 ساڑھے 400 کی اسپیڈ سے چلے تو یہ 40,000 سے اوپر کا کام ہے، چلا جاتا ہے۔ میں صرف 50,000 کی اسپیڈ 50 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اگر گھوڑا چلے 24 آور 30 دنوں تک تو یہ 32,000 30 سے 32,000 کلومیٹر چل لے گا ایک منتھ میں۔ اور اگر آپ ہوا کو پکڑ لیں تو یہ 1,00,000 کلومیٹر سے اوپر چلا جائے گا ایک منتھ کے اندر۔ اگر آپ اس طرح کی کسی سواری پہ بیٹھے ہوں اور آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوا ہو تو آپ کے کپڑے اور آپ کی شکل، آپ کی باتیں صحیح رہیں گی؟ نہیں رہیں گی۔ اب داؤد علیہ السلام کا جو تخت تھا، اس کے اوپر پہلے آپ بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ آپ کے پھر وزراء بیٹھتے تھے جو آپ کے اولیاء ہیں، اس کے ساتھ پھر وہ جنات بیٹھتے تھے، اور پھر جنوں جنوں کے پھر جو جن تھے اولیاء وہ پھر بندوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، عام بندوں کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ عام لوگ بھی تھے، اور پھر اس تخت کے اوپر بڑے-بڑے باز تھے، جو جب یہ تخت اڑتا تھا تو وہ ہر بندہ جو بیٹھا ہوتا تھا تو اس کی کرسی کے آگے پیچھے 2 باز یا گدھ ہوتے تھے، کہ جب وہ بیٹھنے لگتے تھے تو وہ جھک جاتے تھے تو چڑھنا آسان ہو جاتا تھا، اور جب وہ ہوا میں اڑتا تھا تو وہ پر پھیلا لیتے تھے تو آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اب اگر آپ زمین سے لیٹ سے کوئی 30-40 میٹر اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو مطلب سورج کی شعاعیں اور آپ کو ہوا سے م سامنا، ڈسٹ، اس کے بعد کتنا کچھ ہے جو آپ کے اوپر بادل، دھوپ، چھاؤں آ رہا ہوگا۔ تو ایک ایسا آبجیکٹ جو 400 سے 500 بندوں کو لیے ہوئے ہے، اور ہر بندہ اپنی شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آگے ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں گا کہ آپ شاید اللہ کرے کہ جو نقشہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ پائے، کہ جب وہ تخت اوپر چڑھتا تھا تو وہ پرندے اپنے پر ان کے سروں پہ کر لیتے تھے، جو اس تخت کا حصہ ہوتے تھے مجھے لگتا ہے، کیونکہ پرندہ اتنی اسپیڈ پہ نہیں اڑ سکتا، وہ سارا کا سارا پورے کا پورا ایک یونٹی موو ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اور پھر جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتے تھے تو سلمان علیہ السلام کہتے تھے کہ اب سب مل کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ پھر جب اس جگہ سے کسی اور جگہ جانا ہوتا تھا تو سلمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ اب اس نقطے سے اس نقطے تک اللہ اکبر پڑھیں گے، پھر یہاں سے یہاں تک سبحان اللہ پڑھیں گے۔ مطلب، اور ایسی ہی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ جب فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے اختیار میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا امر ہے جو موو کروا رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹو آرڈرز۔ اگر یہ ذکر میرے آپ کے اندر سما جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے اسم کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، استغفار پڑھنا، اگر یہ ہمارے قلوب میں سما جائے تو شاید وہ معرفت کے راز، وہ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا دیدار تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ چیزیں وہی ہیں جو ان لوگوں کے پاس تھیں، ہمارے پاس بھی وہی ہیں۔ تو اب جب وہ تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے اور وہ مل کے اللہ کو یاد کریں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے قلوب سے جو ڈائریکشن سلمان علیہ السلام کے پاس آتی تھی، وہ جو انرجی تھی اللہ کے ذکر کی، صفات کی، اور اللہ کی مدد اجازت تو تھی ہی تھی ان کے ساتھ آف کورس، اس کے ساتھ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے۔ مطلب ابھی یہاں بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا اور آپ، اب میں ہاف این آور تو نہیں کہوں گا، ان اسپلٹ سیکنڈ آپ دنیا کے دوسرے کونے میں، آپ نے وہاں پہ جا کے پورا نظام سیٹل کیا، پھر آپ وہاں سے نکلے ان اسپلٹ سیکنڈ آپ دوسرے کونے پہ ہیں۔ مطلب آپ سیریا سے چلتے تھے بغداد تک، اب تقریباً یہ 2 مہینے کی مسافت ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہے یہ، اور یہ صبح چلتے تھے اور دوپہر میں وہاں پہ، پھر دوپہر میں وہاں سے چلتے تھے اور پھر شام میں واپس، اور ایسی بہت سی اشعار اور ایسے بہت سے شعر لکھے ہوئے ملتے ہیں سلمان علیہ السلام کے اصحاب کے، کہ جو لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہم آج یہاں ہیں، شام کو کھانا ہم وہاں کھائیں گے، اور وہ تمام رائٹنگز دنیا میں اویلیبل ہیں۔ یہ رائٹنگز ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ یہ کلاسیکل علماء کی بکس میں لکھا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرو تو وہ گھوم جاتا، وہ نہیں آپ کو بتا پاتا یہ چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ اتنی گند اور بکواس کی بجائے ان چیزوں کو سرچ کریں اور اپنے رب کا سراغ اپنے من میں گھس کے پا لیں۔ یہ موٹیویشنل چیزیں ہیں ساری۔ تو اب یہ جو
ٹائم ٹریولنگ تھی۔ اب سلمان علیہ السلام کی عمر 67 ایئرز آتی ہے یا 50 ایئرز آتی ہے، لیکن ایک جگہ پہ تفسیر میں ان کی عمر 700 سال بھی میں نے دیکھی ہے۔ سیمس لائک کہ یہ جو پہلے کی بہت زیادہ عمریں تھیں، یا تو یہ ڈفرنٹ پیرلل ڈائمینشنز میں رہنے کی وجہ سے تھیں، ایک آپشن، یا واقعی میں عمریں زیادہ تھیں۔ لیکن ابھی تک یہاں تک میرا دماغ یا مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ سمجھ پاؤں کہ عمریں کب کس ٹائم پہ جا کے ہوئیں۔ لیکن یہ تو بات طے ہے کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم تک معاملات بہت الگ تھے، انسانیت کے ایجز الگ تھیں اور معاملات الگ تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے بھی ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن ایسے جس میں وہ ٹائم ٹریول کر رہے تھے، اور داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی بہت سی ایسی انفارمیشن ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نارمل نہیں تھی، کسی اسٹار وار یا کسی بڑی ہائی فائی لیول کی مووی سے اوپر کی چیز ہے۔ اب سلمان علیہ السلام کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی کہ صبح ایک ماہ کی مسافت اور شام کو ایک ماہ کی مسافت، اور اس کے پیچھے تسبیحات اور ذکر کا ہونا اور اللہ کا فضل ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا کہ کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقیوں کو پوچھنے لگا کہ ہمارے جو نبی تھے، یہودیوں کو آج بھی اپنا گلوری، وہ جو گلوری تھی، اپنا جو عظیم ٹائم تھا سلمان اور داؤد علیہ السلام کا، وہ ان کو نہیں بھولتا۔ اسی چکر میں وہ اپنا آخری خلیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو دھوکا ہے ایکچولی، جو کہ دجال ہوگا۔ اب سلمان علیہ السلام جو ہے، وہ یہ ایک منتھ میں اتنا ٹریول کر لیتے تھے، مطلب ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتے تھے اور اپنے کام بھی کر لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے، اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے نبیوں کی تو یہ شان تھی، آپ کی نبی کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے، اس سے پھر 7 آسمان پہ گئے اور 40-50 ہزار لاکھوں سال کا سفر سپلٹ سیکنڈ میں کر کے واپس آ گئے۔ ہنر عام ہی اللہ کی ذات سے مل کے آئے تھے، وہ آپ کے نبی دنیا میں ہی گھوم رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم، اللہ کرے کہ ہم کس نبی کی امت ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی راستہ چھپا ہوا ہی نہیں، کھلا اللہ کی ذات کی طرف پہنچنے کا راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے، صرف دل سیدھا ہونا چاہیے۔ آپ کی نبی کی، نبی کی محبت، جو کہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے، ایسے نہیں بلال رضی اللہ عنہ چل رہے تھے تو ان کے آسمانوں پہ ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو صبح، اب دوبارہ سے سنیں اس کو، اور ہوا کو سلمان کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ آنیسٹلی یہاں پہ آ کے میرا دماغ بالکل ہی بند ہو گیا، لیکن تفاسیر میں کچھ ریفرنسز ایسے ملے ہیں، اور ہمارے کچھ بندے آج کل کے لیٹسٹ ہیں، جس میں فرقان قریشی صاحب اور ساحل ندیم اور بہت سے ایسے جو 11 آورس کے لوگ ہیں، کہ یہ ان لوگوں نے ان بکس کو کھولا اور پتہ لگا کہ یار اس میں اور بھی بیوٹی ہے، جو کہ باقی جو اسرائیلیات ہیں ان کو بھی ریفر کرتے ہیں، جہاں پہ کفر اور شرک اور بدعت نہ ہو وہاں پہ ان کو ریفر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور دین میں کوئی بگاڑ نہ آ رہا ہو۔ تو ایسے ریفرنسز تفاسیر میں، اسلامک کلاسیکل تفاسیر میں ملتے ہیں کہ